بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم بتائیں کہ رمضان مبارک میں وہ 4 اعمال جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ انسان کے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل حل فرمائیں گے۔ وہ 4 وظائف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے کہ رمضان مبارک میں ان 4 کاموں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ان 4 کاموں کی کثرت کیا کرو۔ 2 کام ایسا ہے کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی چارہ کار نہیں، وہ ضرور کرنا پڑے گا، اور 2 کام ایسا ہے کہ جس سے اللہ جل شانہ راضی ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ جل شانہ راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ جل شانہ انسان کی دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو بھی حل فرمائیں گے، تمام ضروریات حاجات اللہ جل شانہ اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ تو وہ 4 اعمال کون سے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے؟ وہ 4 اعمال، 4 وظائف رمضان مبارک میں وہ ہے۔ سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو، کلمہ طیبہ کی کثرت کرو۔ فرمایا کہ جب بندے ایک دفعہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کو 4000 نیکیاں ملتے ہیں، 4000 گناہ معاف، اور 4000 درجے اللہ جل شانہ اس کے بلند فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، روزانہ 100 مرتبہ، تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کو ایسا اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکے گا۔ تو یہ رمضان مبارک میں خاص کر ہم اس کلمے کی ورد کریں گے تو اس سے اللہ جل شانہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ رمضان مبارک میں کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو۔ اس طرح دوسری چیز استغفار ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں استغفار کرو۔ قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تم استغفار کرتے ہو، اللہ جل شانہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، تمہیں اللہ جل شانہ مال دیں گے، تمہیں اولاد دیں گے، اللہ جل شانہ تمہیں باغات دیں گے، اور اللہ جل شانہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ ایک دفعہ بندے کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، استغفار کرتے اللہم اغفر لی، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یا اس طرح کہتے استغفر اللہ، تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، وقد بدل سیئات الحسنات، اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو ایسے استغفار کی بہت فضیلت ہے۔ فرمایا کہ استغفار والے سب سے خوش قسمت وہ آدمی ہے جس کے عمل نامے میں زیادہ سے زیادہ استغفار ہو۔ استغفار کوئی بھی استغفار بندہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم اغفر لی واستغفر اللہ استغفر اللہ۔ فرمایا کہ سوتے وقت حدیث میں آتے ہیں جو یہ کہتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو یہ جو سوتے وقت یہ استغفار کرتے ہیں سوتے وقت، تو فرمایا کہ اس کے تمام گناہوں کو اللہ جل شانہ معاف فرما دے، اگر سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہو تو اس کے اللہ جل شانہ تمام گناہوں کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس طرح استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور استغفار والوں کے لیے اللہ جل شانہ روزی کی آسانی فرما دیتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کے ضروریات حاجات کو پورے فرما دیتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کے مسائل کو حل فرمائیں گے، اس کے حاجات کو پورے فرمائیں گے، اور استغفار والے کے لیے اللہ جل شانہ بخشش کا اعلان ہے۔ تو اس طرح ہم استغفار کی کثرت کریں رمضان مبارک میں۔ اور تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی طلب کیا کرو۔ جنت کی، جو آدمی جنت کی طلب کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کون سی جنت کی طلب کرو گے؟ فرمایا کہ جنت الفردوس کی طلب کیا کرو۔ اللہ جل شانہ سے جب مانگتے ہو تو جنت الفردوس مانگو، جو اللہ جل شانہ سے مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ تو اور اس کے بعد چوتھی جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے نجات، جہنم سے بچاؤ کی دعا کرو، جہنم سے نجات کی دعا کرو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ فرمایا کہ جو صبح و شام حدیث میں آتا ہے اللہم اجرنی من النار کہتے ہیں 7 مرتبہ، اللہ جل شانہ اس کے جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو اس طرح رمضان مبارک میں ہم دو قسم کی دعا مانگے، ایک جنت کی دعا مانگے اور دوسرا جہنم سے آزادی کی دعا مانگے، اور دو وظائف کرے، ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے اور اس طرح استغفار کی کثرت کرے۔ یہ 2 وظائف ایسے ہیں کہ اس سے اللہ جل شانہ ہمارے دنیا بھی بنائے گا اور ہمارے آخرت بھی بنائے گا۔ اس کے برکت سے اللہ جل ہمارے دنیا کے ضروریات حاجات کو بھی پورے فرمائیں گے، اور آخرت کے تمام جتنے بھی مسائل ہیں، قبر حشر، اس کے مسائل اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ دنیا کے جتنے بھی ضروریات حاجات ہیں اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ یہ رمضان ہمارے لیے، سارے امت کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور سب کے ضروریات حاجات اللہ جل شانہ اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے، اور کسی کو بھی اللہ جل شانہ محتاج نہ بنائے کسی کا، اور اللہ جل شانہ سب کو اپنے امن میں اور امان میں رکھ کے یہ وظائف دوستوں خود کرے، تمام گھر والوں سے کرائے، اور اس طرح تمام لوگوں کو یہ شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو، اور کوئی بھی رمضان کے اس قیمتی ایام سے محروم نہ رہ جائے، اور ان کے سب کے یہ ایام
بہت قیمتی